کا تعارف مکے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروایا تھا. میں آپ کو بتا دوں, لفظ اللہ قرآن مجید نے انٹروڈیوس نہیں کروایا, متعارف نہیں کروایا. اللہ عربی زبان کا لفظ ہے, عرب اس لفظ سے واقف تھے. اللہم کا ایکسپریشن یہ عربک ایکسپریشن ہے, پہلے سے موجود تھا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا بھی انہیں معلوم تھا, اگرچہ شرک کے ساتھ. وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ پرستش کے لائق ہے, لیکن اس میں وہ توحید پر کار بند رہی تھے, بلکہ شرک کے ساتھ اللہ کو الہ مانتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا خالق ہونے کا تصور, یہ بھی قرآن مجید نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف نہیں کروایا. قرآن مجید شاہد ہے اس پر, ایک سے زائد مرتبہ یہ بات قرآن مجید میں نقل کی گئی ہے. ان سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ, اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا, تو یہ لازماً کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا. لیکن ساتھ ہی اگلا سوال, ان سألتہم من رب السماوات والارض, اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے, who is the Lord of the heavens and the earth, قل اللہ, تم انہیں بتا دو کہ آسمانوں اور زمین کا آقا, ایک با اختیار مالک, وہ صرف اللہ ہے. سورۃ المومنون میں بڑی عجیب ایک تقسیم اس کے اندر بھی کی گئی ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا, لا یقولون اللہ, تو سب کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا. پھر کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ ہے وہ کس کا ہے, یعنی ایک بے اختیار سا مالک وہ کون ہے, تو کہیں گے اللہ. پھر سوال پوچھا کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے, پھر کہیں گے اللہ. اس میں سے زمین کو درمیان میں سے نکال لیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن نے جو تعارف کروایا ہے اللہ کا, وہ تعارف کون سا ہے کہ اللہ تمہارا اور اس آسمان اور زمین کا رب ہے. اس لیے کہ لفظ رب, لارڈ, آقا, یہ وہ استعمال کرتے تھے وہاں کے سرداران اپنے لیے, اور لفظ عبد وہ استعمال کرتے تھے اپنے غلاموں کے لیے. جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے عبد تھے, اور امیہ بن خلف حضرت بلال کا رب تھا. تو اب یہ دونوں الفاظ جو تھے جو چھینے جا رہے تھے ان سے کہ تم لارڈ نہیں ہو, تم رب نہیں ہو, اور یہ تمہارے بندے نہیں ہیں. اگرچہ اصطلاح میں عربی زبان میں ان کا استعمال ہوتا رہا, لیکن اصل میں یہ دونوں الفاظ جب اللہ کے درمیان اور انسانوں کے درمیان جو قائم ہونے والا رشتہ تھا اس کی طرف منتقل ہو گئے. پھر ایک اور پہلو سے دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو الہ واحد مانتے تھے, اور آپ فیصلہ آباد میں نہیں رہتے تھے کہ جس میں لاکھوں کی آبادی ہے, برابر کے مکان والا بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کون رہتا ہے. وہاں کا ہر شخص ہر دوسرے شخص کو بائی نیم جانتا تھا, اس کے ولدیت کے ساتھ, اس کے خاندان کے ساتھ, اس کے پیشے کے ساتھ, اس کے کردار کے ساتھ. تبھی تو پتا تھا نا سب کو کہ یہ جو ہے یہ اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عبداللہ کا بیٹا, عبد المطلب کا پوتا اور ہاشمی ہے, اور یہ بڑا باکردار انسان ہے, سچا انسان ہے. اب غور کیجئے, کیا ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا؟ ضرور پتا ہوگا انہیں, لیکن اپنی حد تک سجدہ کرتا ہے, ہمیں تو کچھ نہیں کہتا, ہمیں تو مجبور نہیں کرتا کہ ہم کسی کو سجدہ کریں یا نہ کریں. اب یہ وہ چیز ہے جو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے روشن خیالی کے عنوان کے تحت کہ ہاں اپنی عبادت سے غرض رکھو, تم بے شک ساری رات جو ہے وہ تہجد پڑھو, بے شک تم مسجد ہی میں بیٹھے رہو اور کچھ بھی نہ کرو, ٹھیک ہے, بڑا اپریشیٹ کیا جائے گا. لیکن اس بات کو نہ لاؤ میدان میں کہ اللہ اس کائنات کا, اس زمین کا مالک ہے. اس لیے کہ آپ کا ایک مکان ہے, آپ اس کے مالک ہیں, اس پر آپ کا حکم چلتا ہے. اس کا بلڈر کون ہے, اس کا معمار کون ہے؟ کوئی مستری. اس کا نقشہ کس نے بنایا ہے؟ کسی آرکیٹیکٹ نے, کسی انجینئر نے. لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر اختیار نہیں رکھتا. اختیار کس کا ہوتا ہے؟ لینڈ لارڈ کا ہوتا ہے. آج بھی آپ کسی عرب ملک میں جائیں گے تو لینڈ لارڈ کو عربی میں کیا کہیں گے؟ رب الدار, گھر کا مالک. تو اللہ اگر صرف الہ ہے, پرستش کے لائق ہے, تو ٹھیک ہے, وہ تو ایک بڑا محدود سا تصور ہے, اور ہم صرف اس کی پرستش کرتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں. انگریزی کا لفظ استعمال کروں, ورشپ کرتے ہیں. تو ورشپ کی ابتدا ہے اللہ اکبر, اور ورشپ کی اختتام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ آزاد ہو گئے, ورشپ ختم ہو گئی. فجر کی اذان ہوئی تو روزے کی ورشپ شروع ہو گئی.
مغرب کی اذان ہوئی، روزے کی ورشپ ختم ہو گئی۔ آپ نے احرام باندھا تو حج کی ورشپ شروع ہو گئی، اور آپ نے حج کے تمام مناسک ادا کر دیے تو حج کی ورشپ ختم ہو گئی۔ لیکن غلامی ختم نہیں ہوتی۔ ملازم کے ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں، اوقات کار ہوتے ہیں، لیکن غلام کے کوئی اوقات کار نہیں ہوتے۔ غلام صبح بھی غلام ہوتا ہے، شام کو بھی، دن کو بھی اور رات کو بھی، جاگتا ہوا بھی، سویا ہوا بھی۔ سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کے ملازم ہیں؟ تراجم کے اندر بڑی سٹل طریقے سے اس کو روشن خیالی اس میں پیدا کی گئی ہے۔ انگریزی تراجم میں پکتھال کا ترجمہ سب سے پرانا ترجمہ اتھینٹک ٹرانسلیشن میں سے، تو وہ بڑے آرام سے عبد کا ترجمہ سلیو کرتے ہیں۔ اس کے بعد کے تراجم میں وہ بونڈز مین ہو گیا، اور اب ریسنٹ ٹرانسلیشن جو ہیں قرآن مجید کی انگریزی میں، ان میں ہمبل سرونٹ ہے۔ کیا ہم اللہ کے سرونٹ ہیں؟ نہیں، ہم غلام ہیں، اس لیے کہ سروس میں کانٹریکٹ ہوتا ہے، شرائط ہوتی ہیں ملازمت کی، اوقات کار ہوتے ہیں، پریولیجز ہوتی ہیں، کیا دوں گا کیا لوں گا۔ ہمارا اللہ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ جو حضرات عربی سے واقفیت رکھتے ہیں ان کی توجہ کے لیے کہ عین با دال کا مادہ جب باب کاروما سے آتا ہے تو اس کے معنی ہے جدی پشتی غلام ہونا، اور جب باب نصرہ سے آتا ہے تو اس کے معنی ہے پرستش کرنا یا عبادت کرنا، تو اس کا اسم فاعل ہے عابد، جبکہ باب کاروما میں صفت ہوتی ہے، اسم فاعل نہیں ہوتا، اس کا مفعول بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، اور ہم اس کے عباد ہیں، اس کے بندے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس تعلق کو اثر نو ذہن میں تازہ کرے۔ ہم کون ہیں؟ میں بھی اللہ کا غلام ہوں، اور پیدائشی غلام ہوں، اب بھی غلام ہوں، مروں گا بھی غلام کی حیثیت سے۔ میرے والد محترم بھی اللہ کے غلام ہیں، میرے دادا بھی اللہ کے غلام تھے، میرے پردادا بھی اللہ کے غلام تھے، اور میرے جد امجد حضرت آدم بھی اللہ کے غلام تھے۔ تو مجھے اس غلامی پر فخر کرنا چاہیے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اس کا بندہ ہوں۔ میرا جینا بھی اس کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اس کے لیے ہے۔ میری صرف نماز اس کے لیے نہیں ہے، میرا صرف روزہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ میری پوری زندگی، میرا جینا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب آگے آئیے آخرت کے ایمان کی طرف۔ آخرت کے ایمان کو سرے سے ذہنوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا انداز یہ، اس میں صرف ہمارے آج کے حکمران نہیں ہیں، بلکہ ہمارے دین کے خادموں میں سے بھی، انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں گا، ان کا بڑا احترام ہے میرے دل میں، لیکن بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہمیں جو ہے وہ ان سے کچھ اپرہٹ سی ہو گئی ہے۔ ہمارے تمام پرانے تراجم میں تقوی کا ترجمہ جو تھا وہ کیا تھا؟ خوف خدا۔ اب جدید تراجم میں خوف خدا کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے ہمارے مترجمین کو، ہمارے دانشوروں کو۔ بچنا، بچ کے نکل جانا، یعنی ادھر سے ادھر سے، یعنی حاصل کیا ہے اس کا کہ کہیں آخرت کا تذکرہ، کہ خوف کا تذکرہ جو ہے وہ نہ ہو جائے۔ قرآن مجید کا کوئی نسخہ آپ اٹھا لیں اور کہیں سے کھول کر دیکھ لیں، اگر آپ کو وہاں 2 صفوں کے اندر کہیں نہ کہیں آخرت کا تذکرہ نظر نہ آئے تو آپ مجھے پکڑ لیجئے کہ تم غلط کہتے ہو۔ قرآن کا اپنا ایک مزاج ہے، قرآن ایک مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے، ایک سوچ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ اس میں اہم ترین شے جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے حضور حاضری کا احساس، ایمان بالآخرت۔ سیرت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، بڑے چرچے ہیں اسوہ حسنہ کے،